بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم والوں کی ماہ سیام کی ایمان افروز ٹرانسمیشن ماہ ربیع واسع مارکی کے تعاون سے۔ ناظرین، ماہ سیام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہاف کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ جب ہاف پہ ماہ رمضان آتا ہے ایک غم ہوتا ہے کہ اب یہ رخصت کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور خالق کی مرضی اور مہربانی دیکھیے ناظرین، غم کے ساتھ غم کو غلط کرنے کے لیے وہ ایک خوشی عنایت فرماتا ہے۔ کیا وہ خوشی یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بھائی بازو کی قوت، خالق کے کائنات کے محبوب کے شیر اللہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں جناب امام حسن علیہ السلام کی آمد خالق کائنات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف، تعارف کراتا ہوں بحمد تعالی۔ آج میرے ایوان میں تلاوت کے لیے قاری قرآن صاحبزادہ محمد انس مجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور انہی کے ساتھ نعت کے لیے محترم مقام جناب محمد مبین مصطفی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور خوش بختی یہ ہے ناظرین، عالم اسلام کی ممتاز و معروف علمی شخصیت، باعمل شخصیت، جن کے کردار، جن کی سپیچ، جن کی عادت و اطوار اور جن کے اخلاق سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے زمزمے پھوٹتے ہیں۔ خطابت کی دنیا میں بھی، ادب کی دنیا میں بھی، محبت کی دنیا میں بھی، عشق کی دنیا میں بھی، اور میرے ذاتی طور پر بھی جو فیورٹ شخصیات ہیں ان میں سر فہرست نام ہے شاہ سوار میدان خطابت، واعظ سیر لسان، واعظ نکتہ دان، حضرت العلام حضرت علامہ صاحبزادہ الحافظ و قاری مولانا محمد امتیاز احمد سلطانی سروری قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کی بندہ نوازی، آپ کی محبت، آپ کی عنایت، زیارت سے بھی آپ مشرف فرما رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ دیکھ کر، زلفیں دیکھ کر، داڑھی ریش مبارک دیکھ کر مجھے حضور وارث شاہ سرکار بڑے یاد آتے ہیں۔ جب آپ کی داڑھی بالکل سفید ہو نا تو آپ کا امامہ شریف باندھنے کا سٹائل، یہ خوبصورت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں تلاوت کی طرف۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی محبت میں گم ہو کر قرآن پڑھنے والی شخصیت، پیکر سوز و گداز، محترم مقام جناب الحافظ و قاری محمد انس مجددی صاحب، ملتمس ہوں قبلہ آیات بینات کا نور مجھے بھی، آڈینس کو بھی جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جو ریکارڈنگ ہماری یہ مختلف چینلز پر دیکھیں گے ان کو تلاوت کلام مقدس سے خالق کائنات کی مہربانیوں سے نوازیے۔ ناظرین سنیے قرآن محبت کے ساتھ، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ایم ڈی ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم والوں کی ساری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ قرآن کی تلاوت بسم اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض
قدورا اللهم زد فزد سبحان الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الله 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 سبحان الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سلامت رہیں وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 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 وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله سبحان الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ناظرین، ہم نے بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیا نغمہ لاہوتی کو، خالق کائنات کے کلام کو ملت اسلامیہ پر حضور سرور کائنات امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل اور وسیلے سے، حضور کے صدقہ پاک سے یہ خالق کی خاص مہربانی ہے، اس نے وہ کتاب عطا فرمائی ہے جسے ہم کتاب انقلاب کہتے ہیں، وہ کتاب عطا فرمائی ہے جسے ہم کتاب محبت کہتے ہیں، جسے ہم کتاب مودت کہتے ہیں، جسے ہم کتاب اول و آخر کہتے ہیں، جسے ہم ام الکتاب کہتے ہیں، اور وہ کتاب کہ جس کا ذمہ خالق نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ناظرین، پہلی جو آسمانی الہامی کتابیں ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کی انبیاء اور امت کی ہوتی تھی۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس جہد سے بھی تمام انبیاء میں منفرد رکھا، تمام حاملین صاحبان کتاب میں منفرد رکھا کہ جو کتاب عطا فرمائی، فرمایا پیارے محبوب ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹرانسمیشن سیزن 3 واسع مارکی کے تعاون سے MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم پر۔ ناظرین، تلاوت سے وقفے کے بعد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے میرے معزز مہمانوں نے، عاشق مدینہ محترم مقام جناب محمد ندیم بٹ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی محبت کا قبلہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان عزت مآب لائق صد تحریم جناب چودھری شرافت علی جٹ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی تلاوت ہو اور اس کے بعد ہم صاحب قرآن کی تلاوت کی رفت نہ بڑھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اسلام کا ترا امتیاز ہے، یہ اسلام کا اعجاز ہے، حسن ہے اسلام کا، اور ہم پر فرض عین ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تاجدار ختم نبوت و رسالت کا ذکر کریں تو خوش قسمتی ہے۔ ممتاز اور معروف ثنا خان محترم محمد مبین مصطفی صاحب تشریف فرمائے، میں بڑھتا ہوں ناظرین ان کی طرف اور ایک کلام شامل ٹرانسمیشن کرتے ہیں۔ مبین بھائی بڑی محبت کے ساتھ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے سینوں کو مزین کیجیے، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا
دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا کیونکہ میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے اور تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی چار کاغ دشمن کوئی پانچ کاغ منکر کوئی چار کاغ دشمن کوئی پانچ کاغ منکر سب کو جو مانتا ہے وہ مدنی کا یار ہے سب کو جو مانتا ہے وہ مدنی کا یار ہے اور تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے اور مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان ایک تیرا لاڈلا ہے تو ایک یار غار ہے اور مکتا ہے مولا ادب سکھائے ہمیں باادب بنائے اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب مبین بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے.
آپ کا خرچ بھی بڑا اعلیٰ ہے اور کلام کو ماشاءاللہ آپ نے جس انداز میں نبھایا ہے، میں آپ کے کلام کے انتخاب کرنے کو بھی آپ کو داد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے تھے اور میں پہنچا ہوا تھا حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کی بارگاہ میں، اللہ جسے کائنات بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے، علامہ صاحب سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں، میں پہنچ گیا تھا، واہ وہ کہتے ہیں منم ماوے خیال او نمی دانم کجا رفتم۔ ہم چونکہ اہل مودت ہیں، اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، کیا بات، بس کرنٹ لگنے کی دیر ہوتی ہے ناظرین۔ منم ماوے خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وصال او نمی دانم کجا رفتم۔ یہ مطلع ہے، اور مقطع لیجئے، قلندر بو علی ہستم، بنام دوست کر مستم، دل اندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم۔ ناظرین، آج میرے پاس اسٹوڈیو میں جیسے میں تعارف کرا چکا ہوں، عالم اسلام کی ممتاز و معروف علمی شخصیت تشریف فرما ہے، اور چونکہ ماحول خوشی کا ہے، سما خوشی کا ہے، آمد مولا کائنات ہے، تو اہل بیت اطہار پر سلام محبت پیش کرنا یہ عشاق پہ فرض ہے۔ اللہ قبلہ آپ سے بس محبت مودت والی میں نے بات کرنی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب تو حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا اہل بیت سے محبت یہ قرآن میں کہیں ذکر ہے، کوئی بات ہے؟ اللہ جبکہ لوگ پڑھ کے، مبین بھائی قبلہ چور صاحب، نیم بھٹ صاحب، پڑھ کے نا قرآن تو بھول جاتے ہیں کہ قرآن تو مودت کا تقاضا کر رہا ہے، واہ واہ واہ، محبت نہیں، مودت کا۔ تم محبت کی پوچھ رہے ہو، تو علامہ صاحب فرمائیے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، مودت اہل بیت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 واسع مارکی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ انعقاد پذیر ہے، اور قبلہ محمد سجاد رضا قادری صاحب بسم اللہ، یہ صرف نقیب ہی نہیں کہ بہت اچھے خطیب بھی ہیں، الحمدللہ، اور بہت عرصہ سے جمعۃ المبارک میں یہ خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے فارسی کا کلام پڑھا، میں تو عرض کرنے لگا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیں، اللہ کہ ابھی پڑھنے والے جہاں پہ ختم ہو گئے ہیں فارسی، وہاں پر سننے والے تو بالکل ہی اس سے ناواقف ہیں۔ تو بڑا خوبصورت آپ نے سوال فرمایا ہے کہ قرآن صرف محبت کی بات نہیں کرتا، جی بلکہ قرآن تو اہل بیت سے مودت کی بات کرتا ہے، مودت کا تقاضا کر رہا ہے، تقاضا کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ ہے جی۔ جی ہاں، جی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ارشاد فرمائیں تاکہ دو حکم اکٹھے ہو جائیں، اللہ اکبر، امر میرا ہو، زبان آپ کی۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ نے اسے قرآن بنا کے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا، اور ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، اس چیز پہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ جو علیہ کے ساتھ ہی ضمیر ہے، جی جی، اس کا مرجع کیا ہے، یہ کس طرف راجع ہے؟ بعد نے کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے دین کی تبلیغ کی ہے، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ محبوب آپ کا تو مشعل ہی یہی ہے اور ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ تبلیغ فرمائیں، اور حضور فرماتے اس دین کی تبلیغ پہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ تو علماء نے اس پہ بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ علیہ کی ضمیر چونکہ
واحد کی ہے تو اس کا مرجع بھی کوئی احد ذات ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ تو فرمایا محبوب آپ ارشاد فرمائیں اور تعارف کروائیں، قل هو اللہ احد، وہ کون سی ذات ہے کہ جو احد ہے، اور احمد ہو کہ احد کا تعارف کروا رہا ہے، اور کہا قل هو اللہ احد، فرمایا وہ اللہ ہے اور احد ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا میں احمد نے احد کا تمہیں پتہ دیا ہے، اس بارگاہ تک تمہیں رسائی دی ہے، کچھ نہیں مانگتا، ایک بات ہے الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے مودت کرنا، قریبیوں سے مودت کرنا۔ ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ قریبیوں سے مودت کا اللہ نے حکم دیا۔ پہلے حضور فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں مانگتا جی، اور حرف استثناء کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قریبیوں سے مودت کرو۔ تو معترض نے اعتراض کیا، پہلے فرماتے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا اور بعد میں فرماتے ہیں کہ قریبیوں سے مودت کرو، اس کا مطلب یہ ہے مانگا تو ہے، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ تو مانگا۔ تو خالق کائنات نے دیکھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ نقشبندی بابا ہے، جی جی، مجددی بابا ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا محبوب لا اسألکم علیہ اجرا تک یہ کلام آپ کا ہے، اللہ اور الا المودۃ فی القربى یہ کلام میرا ہے، حالانکہ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، لیکن محبوب یہ اعتراض آپ پہ ہے۔ تو فرمایا محبوب آپ اعلان کریں میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں محمد کے قریبیوں سے مودت کرنا۔ اللہ اکبر، مودت، اب مودت کی مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک ایسی مثال کہ چونکہ سردی کا موسم بھی ہے اور ماحول بھی مودت والا ہے، جی جی جی، کہ مچھلی پانی میں ہے، اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے، اگر پانی سے باہر نکالیں گے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اہل ایمان کا ایمان فوت ہو جائے گا اگر اس مودت سے باہر نکلے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریبیوں سے مودت کرنی ہے، قریبی کون سے لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ناظرین، قبلہ محمد سجاد رضا قادری صاحب تو بہت اچھے پیرائے میں مودت پہ باتیں کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا جی، حضور مودت کن سے کریں؟ چونکہ قربا سے مراد بعض احباب نے ازواج رسول مراد لیا ہے جی، اور بعد نے قربا سے اصحاب رسول مراد لیے ہیں جی، اور بعد نے آل رسول مراد لیے ہیں، اور سنی وہ ہے جو ازواج کا بھی غلام ہے، الحمدللہ، اصحاب کا بھی غلام ہے، اور اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہے۔ الحمدللہ، قربا، قربایان، قربیات، قربوں و قریبا، اس کا ضرب بڑا وسیع ہے۔ کوئی ازواج کی بات کرے تو سنی پھر بھی تسلیم خم کرتا ہے، اچھا کوئی آل کی بات کرے تو سنی پھر بھی اپنی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، اور کوئی اصحاب کی بات کرے تو وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ہم تو صحابہ کے غلام ہیں۔ تو اب جس اینگل میں کوئی بات کرے سنی تو سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا آقا آپ ارشاد فرما دیں کہ ان قربات سے مراد قریبی کون سے ہیں؟ سوال کیا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سوال کرتے ہیں حضور ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے قریبی ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ یہ چچا کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہونے کے باوجود یہ سوال کرتے ہیں سائل بن کے آقا آپ ارشاد فرمائیں کن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ اور میرے مصطفیٰ نے اپنے لب کھولے، گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی میرے آقا نے، قالا علی و فاطمۃ و بناہما۔ اللہ اکبر، مولا کائنات کا نام آیا ہے، قادری صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے، یہی